آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 ہم نے سماعت کی کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ حکم وجوب کے لیے نہیں بلکہ اباحت کے لیے ہے، کیونکہ جمعے کی اذان کے بعد کاروبار سے منع کر دیا گیا تھا، اب اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور کئی سلف و صالحین کا یہ معمول تھا کہ وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس حکم کی تعمیل میں بازار کا چکر لگایا کرتے تھے تاکہ اس حکم کی تعمیل ہو جائے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا گیا کہ جب نماز پوری ہو جائے تو اب تمہارے لیے جائز ہے کہ معاش کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ، یا علم حاصل کرنے، مریض کی عیادت کرنے، جنازے میں شرکت کرنے، علماء کی زیارت کرنے اور ان جیسے دیگر کاموں میں مشغول ہو کر نیکیاں حاصل کرو۔ اور نماز کے علاوہ بھی ہر حال میں اللہ رب العالمین کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بہت یاد کرو۔ یعنی اللہ کے ذکر کو صرف نماز تک محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ جب بھی موقع ملے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس وقت بھی آپ کو اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر و تازہ رکھنا چاہیے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ ہم کوئی بھی کام کریں اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑیں، یعنی اپنی زبان کو خاموش نہیں بلکہ ہر وقت تر و تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنا ذکر کثرت سے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے کہ فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور اس کے ذکر کی کثرت سے ہی دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ آگے آیت نمبر 11 آخری سورہ جمعہ کی آخری آیت ہے، اس میں ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا تو اس کی طرف چل دیے اور تمہیں کھڑا چھوڑ گئے، تم فرماؤ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے شاہد نزول سے پہلے یہ اس بات کو سنیے کہ مدینہ منورہ میں سخت قحط پڑا، اشیاء خوردنی نایاب اور گراں ہو گئی، یعنی کھانے پینے کی اشیاء اجناس جو ہے وہ، کیونکہ اس وقت بہت تنگی کا دور تھا اور مہنگائی کا دور تھا، اور اس وقت جب کھانے پینے کی اشیاء بہت زیادہ مہنگی ہو گئیں اور نایاب ہو گئی تو لوگ اس سلسلے میں بڑے پریشان ہوئے۔ اچانک جمعے کے روز جب کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرماتے تحیہ قلبی ابن خلیفہ یہ سامان تجارت لے کر شام سے مدینہ طیبہ پہنچے۔ ابھی یہ مسلمان نہیں ہوتے، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اپنی آمد کی اطلاع اہل شہر کو دینے کے لیے ڈھول بجانے شروع کر دیے۔ جب حاضرین مسجد نے ڈھولوں کی آواز سنی اور انہیں داہیہ کی واپسی کا علم ہوا تو اس اندیشے سے اگر وہ نماز میں مشغول رہے تو سامان خورد و نوش یعنی کھانے پینے کی جو اشیاء دوسرے لوگ خرید لیں گے، تو اس لیے وہ فوراً وہاں پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 12 شخص رہ گئے۔ ان میں حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ شامل تھے، اور حضرت جابر بن مسعود
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی وہاں موجود تھے، اور بھی 12 حضرات یہ جو تھے یہ وہاں پر موجود تھے۔ اللہ رب العالمین کو مسلمانوں کی حرکت سخت ناپسند ہوئی اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس میں ان کو اس حرکت کی برائی کی طرف، قباحت کی طرف متوجہ کیا گیا اور انہیں آئندہ اس سے باز رہنے کا تاکیدی حکم دیا گیا، اور انہیں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نعمتوں کے جو خزانے ہیں وہ اس لہو و لعب اور اس تجارت سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ رزق کے خزانے اس کے دست قدرت میں ہیں، تمہیں اپنا رزق اس سے طلب کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی بہترین روزی دینے والا ہے، اسی لیے تم اسی کی طرف چلو اور اسی سے رزق طلب کرو۔ بعض شیعہ حضرات کی طرف سے صحابہ کرام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے لہو و تجارت کے لیے نماز جمعہ ترک کر دی، اور اس حال میں مسجد سے نکل کھڑے ہوئے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں دین اور آخرت سے دنیا اور سامان رزق کی قدر و منزلت بہت زیادہ تھی، اسی لیے تو وہ حضور کو مسجد میں کھڑے چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیے کیسا اعتراض ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے جو جواب دیا تو وہ سنیے کہ علماء نے کہا کہ اس بارے میں گزارش ہے کہ اکابر صحابہ جن میں خلفاء راشدین اور عشرہ مبشرہ تھے وہ سب حاضر رہے، چنانچہ باقی رہنے والوں میں ان کے اسماء صراحت سے درج ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ واقعہ ہجرت کے بالکل قریبی دور کا ہے، جبکہ لوگوں کا صحبت نبوی سے فیضیاب ہونے کا موقع بہت کم ملا تھا، اور یہ کمال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم کرم کا تھا کہ ان کے دلوں میں بجز اللہ کی یاد کی اور کسی قسم کی حسرت باقی نہ رہی۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے تربیت کی ضرورت تھی، اس کے لیے وقت ایک درکار تھا۔ اسی اسلام میں ان سے لغزش کے صدور کا قوی امکان تھا۔ جب کبھی ان حضرات سے ایسی لغزش ہوئی، فوراً اس پر انہیں متنبہ کر دیا گیا اور ان کی اصلاح کر دی گئی۔ اس فہم تربیت اور فیض صحبت نے وہ پھر اثر دکھایا کہ یہی وہ صحابہ ہیں کہ انہوں نے جانبازی اور سرفروشی کے میدان میں ایسے بے مثال کارہائے نمایاں انجام دیے، ایسے کارنامے انجام دیے کہ آسمان کے ستارے، عالم بالا کے ملائک اور وحشت بری کی بہاریں جھوم اٹھیں۔ اللہ اکبر! اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہم کا، رضی اللہ عن المؤمنین کا مستجا فضا سنایا، اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہی سچے مومن ہیں کہ ایمان افروز نوید فردوس انہیں سنائی گئی۔ اس سے بڑھ کر بے انصافی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک شخص کے طالب علمی کے زمانے کی کوتاہیاں بیان کر کے اس کی علمی بزرگی اور اخلاقی فضیلت پر زبان تان تراش کی جائے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ صحابہ کرام اس اسلامی تربیت سے پہلے ہی ہمہ صفت موصوف تھے؟ یہ کس نے دعویٰ کیا ہے کہ آغوش رسالت کی برکتوں کے بغیر ہی ان میں للہیت، ایثار، خلوص و تقوی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے؟ یہ سب کمالات قرآن کریم حامل کتاب مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کیمیا کا اثر کا نتیجہ ہی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان کی مذمت نہیں فرمائی بلکہ تربیت فرمائی ہے کہ ایسا کرنا ان کی شان کے لائق نہیں، لہٰذا ان کے اس فعل پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر! تو اس آیت کا اگر اب آپ خلاصہ سنیے تو فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے کسی تجارت میں جانا یا کھیل کے بارے میں سنا تو اس کی طرف چل دیے، رات کو خطبے کی حالت میں منبر پر کھڑا چھوڑ گئے۔ آپ ان سے فرما دیں، جو نماز کا اجر و ثواب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے کی برکت و سعادت ہے، جو در حقیقت اللہ کے پاس ہے، وہ کھیل و تجارت سے بہتر ہے، اور چونکہ اللہ بہترین روزی دینے والا ہے، اسی لیے تم اسی کی طرف چلو اور اسی سے رزق طلب کرو۔ آگے سورہ منافقون ہے۔ سورہ منافقون کا تعارف یہ ہے کہ سورہ منافقون مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورہ جمعہ میں بھی 11 آیتیں تھیں اور سورہ منافقون میں بھی 11 آیتیں ہیں۔
سورہ جمعہ میں بھی 2 رکوع تھے، اس صورت میں بھی 2 رکوع ہیں۔ سورہ منافقون کا نام، اس صورت کا نام منافقون رکھنے کی وجہ، اس صورت کی ابتدا میں منافقوں کی صفات بیان کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے متعلق ان کا کیا موقف کا اس کا ذکر کیا گیا۔ اس مناسبت سے اس صورت کو سورہ منافقون کہتے ہیں۔ سورہ منافقون کی انشاءاللہ 11 آیات تو ہم سماعت کریں گے، لیکن اس میں جو مضامین جو بیان ہوئے ہیں وہ میں 4 عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ اس پوری صورت میں آپ یہ 4 مضامین کے متعلق سماعت کریں گے۔ اس صورت کا سب سے پہلے مرکزی مضمون تو یہ ہے کہ اس میں منافقوں کے نفاق کو ظاہر کیا گیا اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ منافق جھوٹ بولتے اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور اس صورت میں یہ مضامین بھی بیان کیے گئے۔ نمبر 1 کہ اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ منافق اپنے دلی عقیدے میں ضرور جھوٹے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، اور زبان سے ایمان لانے اور دل سے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایمان کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ زبان سے ایمان لانا اور دل سے کفر کرنا یہ اللہ کو کتنا ناپسند ہے، یعنی اس کی وجہ سے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، پھر انسان ایمان کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتا۔ نمبر 2 مسلمانوں کو بتایا گیا کہ منافق لوگ تمہارے دشمن ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہو۔ نمبر 3 یہ بتایا گیا کہ منافقوں کا یہ گمان باطل ہے کہ وہ مدینہ منورہ پہنچ کر مسلمانوں اور ان کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ سے نکال دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیسے لوگ تھے، ان کی کیسی سوچیں تھیں، کیسے گمان کیا کرتے تھے کہ مدینے کے والی کو مدینے سے نکال دیں گے۔ یہ انشاءاللہ آگے آئے گی، آپ سماعت کریں گے کہ اس کا پورا مضمون پس منظر کیا تھا اور اس کا شان نزول وغیرہ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ نمبر 4 اس صورت کے آخر میں مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت کرنے میں مصروف رہیں، اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے مقابلے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں اور اس میں دیر نہ کریں، کیونکہ موت کا وقت کسی کو بھی معلوم نہیں، کیونکہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر انسان کو ایک لمحہ بھی یعنی تاخیر نہیں ہوگی، اور اس وقت اس کی موت کا جب وقت آ جائے گا تو ہرگز اللہ کسی جان کو بھی مہلت نہیں دے گا۔ تو یہاں پر اسی لیے بتایا گیا کہ اس موت کے آنے سے پہلے تم اللہ کی راہ میں دو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پھر تمہیں موت آئے اور تم کہنے لگو کہ میرے مولا تو نے مجھے تھوڑی مدت تک مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا اے ایمان والو، جو رزق تمہیں اللہ نے اس دنیا میں دیا ہے اس میں سے جو صدقات واجب ہیں انہیں بھی ادا کرو اور نفلی صدقات بھی اللہ کے راہ میں دیتے رہو۔ یہ نہ ہو کہ موت کی جب علامات ظاہر ہونے لگیں اور تمہاری زبان بند ہو جائے اور پھر تمہارے دل میں یہ حسرت ہو کہ مجھے مہلت مل جائے اور میں اللہ کی راہ میں دے دوں، تو اس مہلت سے پہلے ہی اللہ کی راہ میں دے دو کہ تاکہ بعد میں تمہیں پچھتاوا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر انک حمید مجید۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی بذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدی و مولائی و حبیبی محمد والہ واصحابہ ومن تبعہ الی یوم الدین یا ارحم الراحمین۔